میرے ذہن میں ایک خلش ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خلش ہے، صدیق اکبر کی صداقت کے حوالے سے ان پٹھو مولوی، پٹھو ذاکر اور ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ، انہوں نے صدیق اکبر یعنی مالکن ہتھ پا لیا، انہوں نے فاروق اعظم کی ذات اقدس کے ساتھ کے لیے ایسی باتیں کر دی، عثمان غنی کے بارے میں ایسی باتیں کر دی، اور ان لوگوں نے اہل بیت اعظام اور آج کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے نا تو لوگ سمجھتے ہیں، یعنی اتنا دور کر دیا گیا، اتنی پارٹیشن ہو گئی، اتنی ڈویژن ہو گئی، تقسیم کر دیا امت کو کہ اگر کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو ایک طبقہ وہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نواز ہے، اور اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بات کرتا ہے، جناب صدیق اکبر کی صداقت کی بات کرتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کی بات کرتا ہے، تو ایک طبقہ وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ یہ اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک تربیتی نشست ہے۔ آج میں ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے کہ قریب آؤ، صدیق بھی ہمارے اکابر، فاروق اعظم بھی ہمارے اکابر، عثمان غنی بھی من حیث القوم میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس میں اہل تشیع بھی تشریف فرما ہیں، اس میں دیوبندی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، یہاں پر بریلوی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، من حیث القوم کلمہ گو لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، قریب آؤ اور پہچانو، صدیق کی صداقت کو بھی پہچانو، اور یاد رکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت امام محمد باقر کے گھر تھی، ان کا آپس میں اتنا تعلق تھا، لیکن ان ذاکروں نے ٹکے کے ملاؤں نے ہمیں دست و گریبان کر دیا، گریبان پکڑ لیے ہم نے ایک دوسرے کو مارنے پر تل گئے، ایک دوسرے کو آگ لگانا شروع کر دی، ہم نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگانا شروع کر دی۔ صوفیاء نے امن کا درس دیا، معین الدین چشتی اجمیری اور میرے بھائی برادر مکرم جو فرما رہے تھے، خواجہ غلام حسن سواگ جیسی شخصیات، انہوں نے لوگوں کو قریب کیا، اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ جب رب یہ فرما رہا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو تو مولوی اور ذاکر تفرقہ ڈال کے کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کرتا ہوں، یہ کاہے کی دین کی خدمت ہے، یہ کیسی دین کی خدمت ہے؟ وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اگر توڑنے کی بات کرتا ہے تو اسلام کا دور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی حسین بات مجھے یاد آ گئی، ایک اللہ کے ولی کو کسی نے کینچی پیش کی ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ گفٹ کے طور پر ایک کینچی پیش کی، انہوں نے مسترد کر دی کہ نہیں، میں کینچی نہیں لوں گا، جبکہ ہدیہ دے کوئی تو ہدیہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اس اللہ کے ولی نے کینچی قبول ہدیے میں نہیں کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضور آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے، کیوں اس کو قبول نہیں کر رہے کینچی کو؟ وہ فرمانے لگے، کینچی کا کام ہے کاٹنا، کینچی کا کام ہے کاٹنا، یہ ایک کو کاٹ کے دو کر دیتی ہے، اس لیے میں کینچی قبول نہیں کروں گا۔ پھر اسی بندے نے سوئی پیش کی، سوئی کے مقابلے میں کینچی کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، روب بھی زیادہ ہوتا ہے، قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کینچی قبول نہیں کی، سوئی قبول کر لی، ہدیے میں سوئی قبول کر لی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کینچی کا کام ہے کاٹنا اور مجھے کاٹنا پسند نہیں ہے، سوئی کا کام ہے سینہ جوڑنا، وہ کٹے ہوئوں کو جوڑتی ہے، اس کا کام بڑا زبردست ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔
عظمت مصطفیٰ علماء حق کے رسول سوئی کا کام ہے جوڑنا، اس لیے میں نے کام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا کام کاٹنا تھا، میں نے اس کے کام کی پر نظر رکھی، اس کے ظاہر پر، اس کی جسامت پر، اس کے وزن پر میں نے نظر نہیں رکھی۔ گو کہ یہ سوئی چھوٹی تھی، میں نے اس کی جسامت پر نظر نہیں رکھی، میں نے اس کے کام کو دیکھا ہے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ جوڑنے کا کام کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ حضرات محتشم، میں بڑا ڈیپلی آپ کو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر شیعہ سنی فسادات اور یہ کانفلکٹ کافی عرصے سے ہمارے اس ایریے میں شروع ہے اور عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔ سنیں، جناب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی 21 اولادیں تھیں، 21 اولادیں، اور ان اولادوں میں ایک کا نام ابو بکر بھی تھا، ایک کا نام ابو بکر بھی تھا، ایک کا نام عمر بھی تھا، ایک کا نام عثمان بھی تھا۔ آج اگر کوئی ہمارا دشمن ہو، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کر لے اور میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، تو کیا اپنے دشمن کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہوں؟ رکھتا ہوں؟ آج ہمیں غیرت کا پتہ ہے، ضمیر ہمارے زندہ ہیں کہ دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھنا۔ کیا مولا علی کا ذہن اور ضمیر ہم سے بھی معاذ اللہ کمزور تھا؟ تو یہ میں اٹیکلی بات نہیں کر رہا، کسی خاص مکتب فکر پر اٹیکلی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ قریب آؤ، سنیو شیعو حقیقت کے قریب آؤ اور امت بنو۔ امت بنو گے، ایک امام کی اقتداء میں آؤ، تب امت بنتی ہے۔ حضرات محتشم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے دروازے ہیں، صحابہ بھی حضور کے ساتھ محبت کا دروازہ، اہل بیت بھی حضور کے ساتھ محبت کا دروازہ۔ دکھ ہوتا ہے، یقین جانیں، آج اہل بیت اعظام کے حوالے سے بھانت بھانت کی بولی جا رہی ہے۔